الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العلي العظيم. محترم علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، آپ حضرات دیر سے اس عظیم الشان اجتماع میں علماء کرام اور مشائخ اعظام کی زبانی مسئلہ تحفظ ختم نبوت سے متعلق خطابات سماعت فرما رہے ہیں. یہ مسئلہ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے اور اسلامی عقائد کے اندر اس کی کتنی بنیادی حیثیت ہے، انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہوگی. اور اب اس بات میں کسی درجے میں بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو معبود مان لیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کو معبود مانیں اور اللہ کے علاوہ کسی کے بھی معبود ہونے کی نفی کریں. یہ کلمے کا پہلا جز ہے. اسی طرح کلمہ شہادت کا جو دوسرا حصہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ یا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ اقرار بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، قابل اعتبار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ اتنے ہی یقین کے ساتھ اس بات کی بھی گواہی نہ دی جائے کہ آپ کے بعد اب دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو رسالت کے اقرار کے ساتھ ختم نبوت کا اقرار بھی ایمان کی بنیاد کے اندر شامل ہے. اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک میں ہی اس بات کا اعلان فرما دیا تھا کہ میرے بعد بہت سے دجال اور جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، جس نے فرمایا تھا کہ 30 بڑے دجال ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد طرح طرح کے فتنے دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں شروع ہو چکا تھا. چنانچہ 2 مدعیان نبوت، اسود عنسی اور مسلمہ کذاب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی کے اندر ظاہر ہوئے. اسود عنسی کا تو خاتمہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں آپ کے پاس یہ خوشخبری آ گئی کہ وہ جھوٹے مدعی نبوت کا کام تمام ہو گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ کذاب جو قبیلہ یمامہ کا سردار تھا، اس نے پھر سے سر اٹھایا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اس کا مقابلہ کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے
صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ، اور وہی حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اور پھر اسلام کے دامن میں ان کو پناہ ملی ہے، انہوں نے اس کا کفارہ اس طرح ادا کیا کہ اپنی اسی حربہ سے اس جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کا کام تمام کیا۔ تو یہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو سب سے پہلا فتنہ پیدا ہوا ہے وہ یہ مسلمہ کذاب کا، اور بلکہ آپ کی حیاتی میں اس کا آغاز ہو گیا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے پہلا معرکہ اختیار کرنا پڑا ہے، مقابلہ کرنا پڑا ہے، وہ ایک طرف جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب سے مقابلہ ہے، اور دوسری طرف منکرین زکوٰۃ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے کتنا اہم ہے، اور عجیب و غریب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حضور کی وفات کے بعد سے جو جھوٹے مدعیان نبوت اور اسی طرح مدعیان مسیحیت اور مدعیان مہدویت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ کہیں رکنے کا نام نہیں لیتا۔ دنیا کے مختلف خطوں کے اندر مہدویت کا دعویٰ کرنے والے اور مسیحیت کا دعویٰ کرنے والے متعدد زمانوں میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور آج بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں جو نیا فتنہ ابھرا ہوا ہے اور بہت سے بھولے بھالے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، وہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے۔ یقیناً اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہوگا، اور بالکل یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ مرزا نے بھی پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور آخر کار کھل کر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ وہی راستہ اس نے اختیار کیا ہے، مہدویت کا بھی دعویٰ کیا، اور پھر اب کہتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں اور میں مسیح بھی ہوں، جس کی پیشین گوئی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا عجب کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ براہ راست نبوت کا دعویٰ کر لے۔ میں نے کہا کہ یہ بالکل اسی راستے پر چل رہا ہے۔ ایک بات آپ کے علم میں یہ بھی آنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سلسلے میں ہمارے اکابر نے جو کام کیا ہے تو اس میں مرزا کے مغلظات کو، اس کی عیاشیوں کو، اس کی زندگی کے تاریک پہلوؤں کو، اس کی گندی زندگی کو بھی لوگوں کے سامنے اجاگر کیا تھا۔ اب جب شکیل بن حنیف کی دامن میں پناہ لینے والے اس کے مخصوص لوگوں میں بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے، اور وہ لوٹ کر آئے ہیں اور کلمہ پڑھ کر دوبارہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان میں سے بعض احباب سے میری بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے متنفر ہونے کی بنیاد یہ بنی ہے کہ اس نے جو اورنگ آباد کے اندر اپنا مستقر بنا رکھا ہے، جب یہ لوگ وہاں اس بستی کے اندر جا کر مقیم ہوئے ہیں اور قریب سے اس کو دیکھا ہے تو پتہ چلا کہ گندگیوں کا وہ مرکز بنا ہوا ہے، عیاشیاں ہو رہی ہیں، غلاظتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ جو آدمی اپنے کو مسیح کہہ رہا ہے اور جو اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے، اس کی زندگی کا جو خفیہ پہلو ہے جو لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہے، وہ انتہائی گندا ہے، انتہائی قابل نفرت ہے۔ اور اسی کو دیکھ کر یہ لوگ جو اس کے دست راست تھے، 10,000 روپیہ ماہانہ اس کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنے والے، اب متنفر ہو کر اس کے پاس سے الگ ہو کر آئے ہیں، اور وہ باقاعدہ ملک کے اندر گھوم کر ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو شکیل بن حنیف کے دام تزویر میں گرفتار ہو گئے تھے۔ اسی طرح گوہر شاہی فتنہ جو اس وقت جس کا مرکز یورپ اور خاص طور سے برطانیہ کا ملک بنا ہوا ہے، اور ریاض گوہر شاہی کا جو قائم مقام ہے اس وقت میں یونس گوہر شاہی، وہ میڈیا کے ذریعے اور آن لائن ذکر کی مجلسیں کراتا ہے، اور اس میں وہ عجیب و غریب دعوے کرتا ہے ریاض گوہر شاہی کے بارے میں۔ نبوت نہیں، ان کے یہاں تو کلمہ ہے باقاعدہ، لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض کی باقاعدہ ضرب لگوائی جاتی پوری مجلس کے اندر بیٹھ کر،
اور کہتے ہیں ہمارا معبود ہمارا رب اللہ ریاض ہے، اللہ کے معبود ہونے کی نفی ہو رہی ہے، یعنی خدائی کا دعویٰ ہو گیا براہ راست، اور ریاض کو رب الارباب کہتے ہیں وہ، یعنی اللہ تعالیٰ تو رب ہے اور ریاض گوہر شاہی کو رب الارباب کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فتنے ہیں۔ صدیق دیندار کا ایک فتنہ ہے جو ساؤتھ انڈیا میں حیدرآباد وغیرہ کے علاقے میں چل رہا ہے۔ پڑوس کے ملک میں غامدیت کا فتنہ ہے، اسی طرح پرویزیت کا فتنہ ہے۔ یہ سب کے سب اسلام کی روح سے متصادم ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کا ماننے والا براہ راست ایمان سے خارج ہو کر مرتد قرار دیا جاتا ہے، اور بہرحال وہ جو اس کے نیچے بھی جو ہیں وہ گمراہی کا شکار ہیں۔ یاد رکھیے، سچ ایک ہوتا ہے، جھوٹ کی ہزاروں شکلیں ہوتی ہیں، اسی طرح حق ایک ہوتا ہے، اب باطل کی سینکڑوں شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ جو بھی راہ اعتدال سے نکلے گا، صراط مستقیم سے ہٹے گا، وہ بھٹکے گا اور کسی نہ کسی وادی کے اندر جا کر وہ ہلاک ہوگا۔ اور اس وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو اللہ کے فضل و کرم سے حق کے اوپر قائم ہیں، علماء حق سے وابستہ ہیں، اللہ نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، ہم اس میدان کے اندر کام کریں۔ عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بڑا سے بڑا دیندار گھرانہ، چاہے وہ اہل علم کا ہو، مشائخ کا ہو، متقی یا پرہیزگار لوگوں کا ہو، دعوت کا کام کرنے والوں کا گھرانہ ہو، کوئی بھی گھرانہ محفوظ نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب کا سگا پوتا شکیلیت کا شکار ہو چکا ہے۔ ابھی کل خبر لگی ہے کہ بعض علاقوں میں مفتی صاحبان کی گھر والی، ان کی بیوی، وہ شکیلیت کا شکار ہو گئی ہے۔ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے غفلت کے خواب سے نکلیں۔ ہر آدمی اپنے گھر کی خبر لے، کون گھر میں آتا ہے، کس سے رابطہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور گھر میں آنے جانے والوں کے ذریعے، خواتین کے ذریعے یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے۔ جماعت کے اندر کام کرنے والوں میں بھی یہ گھس رہے ہیں، اسکول اور کالج کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ابھی آج معلوم ہوا ہے ہمارے مجاہد بھائی سے کہ بعض احباب، ابھی نہیں وہ شاید سجاد بھائی بتلا رہے تھے کہ ایک نوجوان مسجد کے اندر ملا ہے، اس سے جو بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ کچھ شکیلی اس کے اوپر محنت کر رہے تھے اور باقاعدہ اس کو شکیل بن حنیف کے پاس بیعت ہونے کے لیے لے جانا چاہتے تھے۔ وہ اتفاق سے نہیں جا سکا اور اس نے جب اس بات کو کھول دیا تو ایک بہت بڑی جماعت گرفت کے اندر آئی جو اسی پر محنت کرے۔ شاید کانپور کا یہ معاملہ ہے۔ اس لیے ہم چوکنا ہو جائیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، آنے جانے والوں کو دیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ وہی عوام اس فتنے کے شکار ہوتے ہیں کہ جن کو صحیح عقیدہ کا علم نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام خطبہ، جمعہ کے بیانات میں، مدرسوں کے سالانہ جلسوں میں، دستار بندی میں اور دیگر اصلاحی اجتماعات کے اندر صرف فضائل کے بیان پر اکتفا نہ فرمائیں بلکہ عقیدے کو اہمیت دیں، اور خاص طور سے ایمان سے متعلق جو عقیدے ہیں اور قرب قیامت کی جو علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور حضرت مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، اس سے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئیاں ہیں، احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہیں، اور اب باقاعدہ ان مضامین کے سلسلے میں متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ہمارے قدیم مشائخ کی کتابیں بھی ہیں، نئے اس زمانے میں بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ ہمارے علماء ان کتابوں کو حاصل کریں، ان کا مطالعہ کریں تاکہ معلومات سے مسلح ہو کر ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ جو نوجوان اس سے متاثر ہوں وہ اگر آپ کے پاس پہنچیں اور اپنے اشکالات کو پیش کریں تو آپ کے پاس ان کا جواب دینے کے لیے معقول معلومات ہونی چاہیے۔ اس لیے میری گزارش یہ بھی ہے کہ علماء کرام اپنے مطالعہ کا دائرہ وسیع کریں۔ درس کے زمانے میں کتابوں میں جو کچھ پڑھا تھا
مشکات شریف کے کتاب الفتن، کتاب الملاحم، اشراط الساعہ، علامات القیامہ وغیرہ، ان کو بھی دیکھیں، لیکن خاص طور سے ان مسائل کے سلسلے میں جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کتابوں کو مہیا کریں، ان کا مطالعہ کریں اور پھر ان کو عوام کے اندر بیان کریں۔ اپنے گھروں میں جو فضائل کی تعلیم ہوتی ہے، فضائل کے رسالے سنائے جاتے ہیں، اس میں روزانہ نہیں تو کم سے کم ہفتے میں 1-2 دن عقیدے کو بیان کیا جائے، سنایا جائے، بتایا جائے، اور اپنے نوجوانوں کو اس فتنے سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ بسا اوقات کوئی سادہ لوح نوجوان کسی شکیلی کے ہاتھ چڑھ گیا اور اس نے اس کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی، اب وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو کر کسی عالم کے پاس، کسی امام صاحب کے پاس آتا ہے، اپنا شبہ پیش کرتا ہے، تو ایسے موقع پر یہ نہیں کرنا چاہیے ارے تم کس چکر میں پڑے ہو، جاؤ اپنا کام کرو، یہ سب خراب لوگ ہیں، اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ سمجھیے کہ وہ کیا پڑھ کر آیا ہے، اس کو کیا سمجھایا گیا ہے، اس کی ذہن سازی کس طرح کی گئی ہے، اس کے شبہات کا جواب دیجئے، اس کو مطمئن کیجئے۔ بہت سے نوجوان جو پورے طور سے جا چکے تھے، جب ان کی صحیح رہنمائی کی گئی، ان کو صحیح صورتحال سے واقف کرایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور وہ لوٹ کر آئے۔ تو کم سے کم وہ نوجوان اور وہ بچے اور بچیاں کہ جو تشکیک کے دائرے تک پہنچے ہیں، جن کو شک کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے، اگر ان کی صحیح رہنمائی کی جائے گی تو انشاءاللہ وہ لوٹ کر آئیں گے اور ان کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ مدارس اب صرف اپنی تعلیم کے اوپر اکتفا نہ کریں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پورے ملک کے اہل مدارس کے پاس یہ پیغام بھیجا تھا، سرکولر جاری کیا تھا کہ ہر مدرسہ اپنے بجٹ کا 10% حصہ مکتب قائم کرنے کے اوپر صرف کرے۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہمارے بہت سے بچے وہ ہیں کہ جو ابتدا سے ہی اسکولوں میں داخلہ لے لیتے ہیں، ان کی دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں ہوتا، نہ وہ عقیدہ جانتے، نہ قرآن پڑھنا جانتے، نہ اردو پڑھنا جانتے۔ ان کے لیے مکاتب میں جز وقتی مکاتب کرنے دینی تعلیم کا نظم کیا جائے۔ اگر 10% خرچ نہیں کر سکتے مدرسے والے، جتنی استطاعت اتنا خرچ کریں، لیکن جس جگہ چراغ جل رہا ہو تو اس کی روشنی گھر کے اندر محدود نہیں رہنی چاہیے، دور تک پھیلنی چاہیے۔ اس لیے اہل مدارس، ذمہ داران، اساتذہ، مدرسین اور منتظمین کو چاہیے کہ ہر مدرسہ اپنے اطراف میں جائزہ لے، کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، ان کی دینی تعلیم کا کتنا نظم ہے، کتنی مسجدیں ہیں، کن مسجدوں کے اندر مکاتب قائم ہیں، کہاں مکاتب قائم نہیں ہیں، جہاں مکاتب نہ ہو وہاں مکاتب قائم کرنے کا نظم کیا جائے۔ اور جو اصحاب خیر ہیں ان کو اس کام میں ان سے تعاون لیا جائے تاکہ ملت کے نونہالوں کی ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ تو مکاتب کا قیام اور ہر بچی اور ہر بچے کو مکتب سے وابستہ کرنا، یہ بھی وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، اس کی طرف سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ اس پیغام کو اتنا عام کر دینا چاہیے کہ ہر مسلمان یہ سمجھے کہ ہماری ملی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ جس اہمیت کا حامل ہے، ہر مسلمان اس کی اہمیت کو سمجھے، اپنے اہل و عیال اور اپنے اہل خانہ اور اپنے متعلقین کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ مدارس میں مجالس قائم ہونی چاہیے، شعبہ جات بہت سے ہوتے ہیں، ہر مدرسے میں ایک مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام ہونا چاہیے، جو اپنے اساتذہ کو تیار کرے اور مدرسے کے اطراف کے اندر محنت کرے، اور شہر میں یا پورے ایک علاقے کے اندر ایک بڑی مجلس ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کی جو مرکزی مجلس ہے، کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت، اس سے رابطہ کر کے معلومات حاصل کی جائے۔ دیوبند میں ہر سال سالانہ امتحان کے بعد 3-4 دن کا تحفظ ختم نبوت کا تربیتی کیمپ منعقد ہوتا ہے، جس میں اصالتاً تو وہاں کے فضلاء شامل ہوتے ہیں،
لیکن ملک کے دیگر مدارس کے فضلاء اور اساتذہ میں سے بھی اگر کچھ لوگ خواہش مند ہوتے ہیں تو حسب گنجائش ان کو بھی اس میں شرکت کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے سال یہ سلسلہ دارالعلوم میں چلتا رہتا ہے کہ مدرسے کے ذمہ داران رابطہ قائم کریں، اجازت حاصل کریں اور اپنے اساتذہ کو منتخب کر کے ہفتے بھر کے لیے، 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے دارالعلوم بھیجیں، وہ وہاں قیام کریں اور شعبے میں آ کر تربیت حاصل کریں۔ صرف جذبہ اور شوق کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس کی معلومات بھی ہونی چاہیے اور اس کی تربیت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ غرض جب وبائی بیماری پھیلتی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی پیمانے پر علاج کیا جاتا ہے، ٹیکے لگائے جاتے ہیں، دوائیں چھڑکی جاتی ہیں۔ آج یہ فساد عقیدہ کی وبا پھیل رہی ہے، مختلف شکلوں کے اندر پھیل رہی ہے اور اس کے ذمہ دار اہل ایمان ہیں، علماء کرام ہیں، اہل مدارس ہیں، ائمہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ اجلاس جس میں آپ حضرات شریک ہیں، اسی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے کہ اس فتنے کی حقیقت کو سمجھیں، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں، ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی حفاظت کریں، اور جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں، اپنی بستی اور عام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کی بھی کوشش کریں۔ میں انہی مختصر کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، لیکن آپ حضرات تشریف رکھیں، ابھی کئی علماء کرام کے بیانات باقی ہیں، انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ کرے یہ آواز دور تک پہنچے اور لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اس دین کے اہم کام کا بیڑا اٹھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔